اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور نہایت باخبر ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے، اسی آن اللہ تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں گے۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو اسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیار میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کریں چاہے سزا دیں، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہی ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گی۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ دوڑ کر چلو اس راستے پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو معاً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہوں، اور وہ کبھی دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایت کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کی نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا ہے جو واقعی راستے کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا
کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی، لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا، سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کے 13ویں رکوع کی ایک آیت کی تلاوت کی اور 13 اور 14 ایسا 2 رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے آ چکی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف حالات بیان کر کے یہ بتایا کہ اب مسلمان ہی وہ بہترین گروہ ہیں جو لوگوں کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون، اور تم برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اب اتنا اونچا گروپ یہ اخلاق کے لیے تھا، اس کے اندر کردار تھا، بات پچھلے وقت آ گئی، اب تمہارے اندر کیریکٹر بن گیا ہے، اب تمہارے اندر اخلاق پیدا ہو گئے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو۔ اب اللہ نے اس گروپ کو پوری دنیا کے لیے اٹھایا، اب تم سب جگہ کی بدی روکو، برائی کو روکو اور بھلائی کو پھیلانے کی کوشش کرو۔ سورہ آل عمران میں جیسے بتایا گیا تھا کہ پہلے جو مضامین چل رہے تھے اہل کتاب کو سمجھایا گیا تھا، اب یہاں سے لے کے سورہ کے آخر تک 20 رکوع ہیں، اس میں جنگ احد کے بعد کے حالات ہیں۔ جنگ احد ہوئی تھی، اور جنگ احد کیا ہوئی تھی؟ یہ سن 3 ہجری کی بات ہے۔ جنگ بدر 2 ہجری میں بھی، یہ 3 ہجری کی بات ہے۔ اس میں یہ ہوا کہ کافروں کو جو مارا گیا تھا اور تقریباً 70 لوگ مکہ کے مارے گئے تھے، تو ان کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو لیں گے، اس لیے انہوں نے کیا کیا، 1000 فوج بنائی، ساتھ میں خواتین، ناچنے گانے والیاں، اور سب نے قسم کھلائی کہ صاحب وہ دشمن کو تم مارو گے تو تمہیں آزاد کیا جائے گا، فلاں ہے، اور پورے اتنا سامان لے کر، اتنے اونٹ، اتنے گھوڑے اور اتنے ہتھیار لے کر آ گئے۔ یہ جب مسلمانوں کو معلوم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا کہ آؤ مشورہ کرتے ہیں کہ اب کیا کریں گے، وہ لوگ تو آ رہے ہیں ادھر، تو کیا ہم مدینہ میں ٹھہر کر ان کا مقابلہ کریں یا مدینہ سے باہر نکل کر ہم ان کا مقابلہ کریں؟ تو جو سمجھدار لوگ تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے صحابہ، اور ایک منافق بھی تھا عبداللہ ابن ابی، اس نے کہا کہ نہیں، مدینہ میں ٹھہرنا چاہیے اپنے کو، اور یہیں سے ہم کو مقابلہ کرنا چاہیے، آنے دینا چاہیے فوج کو، ہم خام خواہ باہر نکلیں گے، تھوڑے رہیں گے ہم تو ہمارا مسئلہ بھی ہو سکتا۔ من نوجوانوں کے اندر شہادت کا جوش بھرا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم تو باہر نکال کے مقابلہ کرنے والے، دیکھیں گے کیا کرتے ہیں، کیسی مزہ، جب 313 تھے اور وہ 1000 تھے، جب بھی تو غالب آ گئے تھے، اب تو 1000 ہو گئے، الحمدللہ 1 سال کے اندر مسلمانوں کی تعداد 1000 تک پہنچ گئی، اور 1000 کا لاؤ لشکر لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر ان کے مطلب حضور نے نوجوانوں کا خیال رکھا، لحاظ رکھ کے احد کے میدان کی طرف نکلے۔ احد کے میدان کی طرف نکلے تو عبداللہ ابن ابی منافق تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ جنگ میں لڑے، خامخواہ نقصان پہنچائے۔ اب اس نے کیا کیا، 300 ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گیا، اب تو 700 باقی رہ گئے، مقابلہ 3000 کا، ادھر سے 3000 کی فوج آ رہی ہے اور ان کے پاس تو صرف 700 لوگ، تو 2 گروپ ایسے تھے اس کے اندر آئے گا آگے، تو وہ بھی کمزوری دکھانے لگے۔ اب ایسے ہوتا ہے آزمائش، اصل میں کیا ہے، دین اس کا نام ہے، خالی ایسا نہیں ہے ٹھنڈی ٹھنڈی نماز پڑھے چلے گئے، کبھی زکوٰۃ اور خیرات کرے، اللہ کے لیے جان دینا پڑتا ہے، اور جب جان پہ بنی آتی جب آزمائش ہوتی کہ آدمی اسلام پہ ہے کہ نہیں، جب قربانی دینے کی، یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، ہم قربانی دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا، مگر آپ کا بچہ جب خطرے میں آ گیا دین کے لیے تو جب معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے پرابلم یہ۔ تو جب آپ کو قربانی دینے کی بات آتی ہے، کچھ خرچ کرنے کی بات آتی ہے، جان لگانے کی بات آتی ہے، تو یہاں جو ہے آزمائش ہوتی ہے، تو کچھ مگر حوصلہ مند ہوتے ہیں اس میں، وہ بولتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم تو کر کے گزرنے والے، اور دوسروں کی بھی ہمت جو ہے بڑھاتے ہیں۔ کچھ لوگ کمزوری اس میں بھی دکھاتے ہیں، نہیں ایسا نہیں کرنا، یہ بچ کے نکل جانا، کیوں مقابلہ کرنا، کیوں لڑنے کے لیے جانا، تو کچھ لوگ ایسے رہتے، لیکن کچھ لوگ اگر ہمت دلا دیے تو وہ بھی ساتھ ہوتے، تو وہ 2 گروہ جو تھے الحمدللہ وہ تو ساتھ ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ یہ بڑی نازک موقع تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی ترتیب کی، آپ نے جنگ احد کو پیٹ کے پیچھے رکھا، اس میں ایک درہ تھا، ایسا تھا کہ اسی میں سے پیچھے سے آ کے کوئی حملہ کر سکتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عبداللہ بن جبیر کو 50 نشان بازوں کے ساتھ، نیزے بازوں کے ساتھ وہاں رکھا، ادھر سے کوئی آنے نہ دے، اور ان کو یہ ہدایت کی کہ اگر تم یہ دیکھو کہ پانسا پلٹ گیا ہے، دشمن ہم کو مار رہے ہیں، ہماری لاشیں بچ گئی ہیں، اور چیل اور کوے پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں، تب بھی تم وہاں سے نہیں ہٹنا، میں نبی کی حیثیت سے تم کو یہ حکم دے رہا ہوں، اگر ایسا ہو بھی گیا
تب بھی تم وہ درے سے بالکل نہیں ہٹنا. مطلب یہ تھا کہ وہ درہ بہت اہم ہے, وہاں سے آپ کو ہٹنا نہیں ہے. اب جنگ شروع ہو گئی. جنگ شروع ہوتے ہی مسلمانوں نے جو حملہ کیا تو یہ ڈر رہے تھے, تو اللہ نے پھر یہ بتایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے فرشتے نے مدد کی تمہاری جنگ بدر میں, میرا ایسا خیال ہے کہ اللہ 3000 آ رہے ہیں نا ادھر سے, تو اللہ 3000 فرشتے ہم کو بھیجے گا. تو اللہ نے کہا 3000 نہیں, میں 5000 فرشتے تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں, اب تم لڑو. اب مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی. اب مسلمان جو ہے جا کر سیدھا حملہ کرنے لگے. دشمن سب چھوڑ کے بھاگ رہے, سامان وغیرہ چھوڑ کے, 3000 کے تھے لیکن بھگدڑ مچ گئی اور پورے بھاگنے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ ان کا مال بھی لینے لگے. اس میں غنیمت کا مال لینا پڑتا ہے, دشمن کا مال اپنے قبضے میں لینا, وہ لینے لگے. اب چونکہ ذرا دل میں مال کی محبت آ گئی, اوپر جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم بھی لوٹنے میں لگ جائیں, جلدی لوٹنا ہو جائے گا. عبداللہ بن جبیر نے کہا معلوم نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی, اللہ کے رسول نے کیا بات کہی ہے کہ اگر جنگ میں ہارے بھی تو ہٹنا نہیں ہے, تو اب جیتنے کے بعد تو سوال ہی نہیں. مگر نہیں مانا. 10-12 لوگ ان کے ساتھ رہے اور باقی کے لوگ ان کے پیچھے لوٹنے میں مال اچھا خوب مال لائے تھے. وہ لوگوں نے ساتھ اونٹ بھی تھے, فلاں تھے, وہ سب جو ہے نا جمع کرنے لگے. خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ بہت, انہوں نے تو اسلام میں بھی بہت, ان کو سیف اللہ کہا گیا, اللہ کی تلوار. انہوں نے دیکھا کہ وہ درے کی طرف سے گھس گئے تو مسلمانوں کو مات دی جا سکتی, برابر ادھر سے آئے اور انہوں نے عبداللہ بن جبیر کو اور 10-12 لوگوں کو شہید کر دیا ادھر سے اور گھس گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے وقت ایسا ہو گیا کہ گڑھے میں گر گئے, آپ کے دونوں دندان مبارک شہید ہو گئے, اور ایک جو ہے نا اوپر جو ذرہ رہتی ہے اس کی کڑی جو ہے گھس گئی پوری سر کے اندر, خون سے لاہو لہان مٹی میں گر گئے. حضرت فاطمہ بھی تھی اور دوسرے لوگ بھی تھے, سب نے ان کو سنبھالا. صرف 10-12 صحابہ ان کو کیے. اب یہ جو دشمنوں نے دیکھا تو دشمن بھی ادھر سے پلٹ کر آ گئے. مسلمان دونوں طرف سے گھر گئے, پوری طرف سے تیر چلتے تھے, لوگ بتاتے دوسرے دونوں طرف سے. مسلمان تو سمجھ میں نہیں آ رہا اب کیا کرنا ہے, اور اس میں یہ خبر اڑ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے, نعوذ باللہ, چلے گئے, شہید ہو گئے. اب تو مسلمانوں کی رہی صحیح قوت بھی گئی, اور کوئی ادھر بھاگ رہا تھا, کوئی ادھر بھاگ رہا. اب قرآن میں سب ہے وہ لکھا ہو. اب اس کے بعد آئیں گے آیت. ہوا یہ کہ آخر کار جو ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, کچھ لوگوں نے صحابہ نے کیا, کچھ نے مٹی لگائی, دبایا, پٹی باندھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں حیات ہوں اور آ جاؤ, واپس آ جاؤ, جنت کی طرف آ جاؤ. پھر صحابہ نے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رنگ بدل گیا, سب واپس آنے لگے, اور نبی نے کہا کہ چلو اب مقابلہ کرو یہاں سے. مگر ابھی مقابلہ کر رہے تھے تو معلوم نہیں یہ کیا بات ہوئی, تاریخ کی پہلی بار ہے, یہ شکست کھا رہے تھے تو بھی دشمن چھوڑ کے چلے جا رہے تھے ان کو. وہ سمجھے ہم نے ان کو کچل دیا اور چلے گئے. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, ان کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے, ہم کو یہاں نہیں رہنا ہے, ہم کو ان کا پیچھا کرنا ہے. اب کچھ نے کہا کہ نہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, بہت سے لوگوں نے ڈرایا اور ادھر کمک ہے, وہ آ جائیں گے تو تم کو ختم کریں گے. صحابہ نے کہا کہ نہیں, آپ جو بھی ہو اللہ ہمارا نگہبان ہے, ہم تو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیچھا کیا تو ان کے اندر اور ہیبت بیٹھ گئی. انہوں نے کہا شاید دوسرے لوگ آئے ہیں اب اور ان کے پیچھے, اس لیے جو کمزور ہو گئے تھے جم کیا وہ تو اور زیادہ بھاگ گئے. اس طرح وہ جنگ جو ہے ختم ہو گئی. نہ شکست ہوئی, نقصان بہت زیادہ ہوا لیکن شکست خوردگی نہیں ہوئی. مگر اس کا انجام یہ ہوا, لوگوں کی ہمتیں بڑھ گئیں. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسا ہو سکتا ہے, نبی ساتھ ہونے کے بعد بھی ہم جنگ میں ہار سکتے ہیں کیا؟ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے مسلمان ہمیشہ جیتیں گے ہی. تو اب یہ ساری چیزوں پہ جو ہے نا اس میں تبصرہ کیا گیا. فرمایا گیا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یاد کرو وقت جب تم اپنے گھر سے نکلے تھے اور مومنوں کو جنگ کے مورچے بتا رہے تھے, بیٹھنا ہے, کون سے صحابی کہاں ٹھہریں گے. وہاں الگ الگ مسجد بنی ہوئی, ابھی بھی آپ جائیں گے بہت غیر معمولی ہے. احد کا پہاڑ اور شہید اعظم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا جو ہے وہاں مزار بنی ہوئی ہے, مطلب دفن ہیں بلکہ بتاتے ہیں. تو وہاں پر جو ہے نا ایسی مسجدیں الگ ہیں, حضرت علی کی مسجد, حضرت عمر کی مسجد. تو سب کو ایسا نہیں, یہ تو اس وقت کا احزاب کا ہے. تو وہاں پر مورچے لیکن لگائے انہوں نے, اور مورچے لگا کے سب صحابہ کو بتایا یہ یہاں بیٹھیں گے, یہاں ٹھہریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر رہے تھے. واللہ سمیع علیم, اللہ جانتا ہے اور اسے سنتا بھی ہے. تو اللہ یہ سب کاروائی جو ہے سن بھی رہا تھا, اس کو دیکھ رہا تھا. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا, تم میں سے 2 گروہ اس بات پر آمادہ ہو گئے تھے کہ وہ کمزوری دکھائیں. یعنی
دو کون تھے وہ؟ بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ایک اوس میں سے تھے ایک خزرج میں سے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ 300 لوگ جا رہے ہیں تو ان کی ہمت بیٹھ گئی، انہوں نے بولا اب لڑکے کچھ فائدہ نہیں، اب چلو واپس دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، جا کے سوچیں گے۔ لیکن باہمت مسلمانوں نے جب بتایا اپنا جوش تو پھر وہ تیار ہو گئے اور وہ ساتھ آ گئے۔ واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا سرپرست تھا، وہ دونوں گروہوں کا سرپرست بھی تو اللہ ہی تھا اور ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو چاہیے کہ مومنین جو ہے اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے، یہ کوئی دھوکے کی بات نہیں ہے، اللہ ہمیشہ ایسے موقع پر جو ہے نا مومنوں کی مدد کرتا ہے، رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں بھی جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ اذلہ کے معنی ذلت کے بھی ہوتے اور ذلیل کس کو کہتے ہیں؟ جو کمزور ہے، ضعیف ہے، کچھ نہیں کر سکتا، دوسروں پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، اس کو بھی۔ لیکن ایک معنی پازیٹیو ہیں اس کے اندر، ایک معنی جو ہے ایک دم بالکل نگیٹیو کے ہیں۔ تو جب تم یہاں پر اس کے واسطے اذلہ کے معنی ہو گئے کمزوری، تم جب کمزور تھے، بہت کم تعداد میں تھے، 313 تھے، جب اللہ نے تمہاری مدد کی۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تو اللہ ہی کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاث آلاف من الملائکہ، یاد کرو جب تم مومنوں سے یہ بات کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کریں، منزلین اتارے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے۔ اب اللہ نے اس کے آگے کی آیت جوڑ دی، بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتیکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، لیکن اگر تم سچی بھی صبر کرو، صبر کہتے ہیں جم جانا، ہٹنا نہیں، پیچھے بھاگنا نہیں، پیٹ نہیں دکھانا، جم جانے کا نام صبر ہے۔ ہمارے پاس ذرا صبر کے معنی الگ لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوا تو بولتے اب صبر کرو، صبر رہنے کے بعد صبر کرنا ہے، جنگ سامنے ہے تو بھی صبر کرنا ہے، یعنی اس کا مقابلہ کرنا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کوئی غلط کام تم کو اس جنگ میں بھی نہیں کرنا ہے، اچھا ہی کام کرنا ہے۔ وَيَأْتِكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا، جیسے ہی وہ تمہارے اوپر آ ٹپکیں گے، تم پہ مسلط ہو جائیں گے، تمہارے لیے جو ہے نا تمہارے لیے لڑنے کے لیے سامنے آ جائیں گے۔ اس کے بہت الگ الگ ترجمے ہیں کہ جس وقت وہ تمہارے قریب آ جائیں گے، نزدیک آ جائیں گے، مطلب وہ دشمن۔ ہادا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسوین، تو اللہ تبارک تعالیٰ 5000 نشان زدہ فرشتوں سے مدد کرے۔ نشان زدہ کہتے ہیں گھوڑوں کو رنگ لگانا، یا گاڑیاں رہتی ہیں، دیکھیے آج کل گاڑیوں کو ایک طریقے کا وہ لیبل لگاتے ہیں، بیجز لگاتے ہیں، تو فرشتوں کے وہ بیجز لگا کر بھیجے گئے تھے، نشان زدہ تھے وہ، اور ان کو سب سکھایا گیا تھا۔ اللہ نے آگے کی اس میں آتا ہے، اللہ نے فرشتوں کو نہیں معلوم تھا اس وقت تک جنگ لڑنا، تو اللہ نے کہا کہ ان کے ٹخنوں پہ مارو، ان کی گردنوں پہ مارو۔ قرآن نے فرشتوں کو بھی سکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ نشان کے ساتھ آئے تو اللہ نے خود قرآن مجید ہی میں وعدہ کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگوں کو کہ 3000 نہیں، میں ایسے 5000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ وہ تو 3000 آ رہے ہیں، تم 700 ہیں، مگر یہ 5700 ہو جائیں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، اور اللہ نے یہ خوشخبری تمہیں اس لیے دی ہے تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان آ جائے، اس کے ذریعے سے تم کو یقین ہو کہ ہم اکیلے نہیں، 700 ہی نہیں ہیں، اور کیسا کریں گے سارے سامان، تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اور 5000 فرشتے بھی تمہارے لیے آ رہے۔ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور اللہ کے سوا اور کہاں سے مدد آ سکتی ہے؟ وہ عزیز و حکیم اللہ کے سوا اور کوئی مدد کر سکتا ہے کیا؟ دنیا میں کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اللہ دل میں ڈالتا ہے کسی کے تو وہ مدد کرتا ہے، چاہے پیسوں کے معاملے میں ہو، چاہے آپ زخمی ہو، کوئی بھی مصیبت آن پڑی ہو تو فرشتے بھی اترتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس پہ جم گئے تو فرشتے ان کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ فرشتے نازل ہو رہے تھے، تو فرشتوں کے ذریعے مدد کرتا ہے اللہ، خود بھی مدد کرتا ہے، کبھی انسانوں کے ذریعے مدد کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو مدد آتی ہے، چاہے کافروں کو ہو کہ مسلمانوں کو، کہیں بھی سے آتی ہے۔ ایک جگہ جو ہے بنی اسرائیل میں یہ کہا کہ ایسا نہیں کہ ان کو بھی مدد آ رہی ہے تو کہیں اور سے آ رہی ہے، ان کو بھی ہم مدد کرتے ہیں، ان کو بھی ہم ہی مدد کرتے ہیں۔ کوئی کافر ہے، مشرک ہے، وہ بھی دعا مانگ رہا ہے تو دعا کون سنتا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کے پاس طاقت ہے کیا کہ اس کی منت پوری کرے اور اس کی دل کی بات سنے؟ تو یہ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کہیں اور سے مدد
نہیں آتی۔ لِيَقْطَعَ طَرْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُ خَائِبِينَ، تاکہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کافروں کا ایک حصے کو ختم کر دے اور انہیں جھکا دے، ان کو ذلیل کرے۔ خوار کرنے کے معنی میں آتا ہے استعمال ہے، یکبتہم جو آتا ہے ذلیل و خوار ہو گئے بولتے، تو خوار ہو جائیں۔ فَيَنْقَلِبُ خَائِبِينَ، اور وہ بغیر کوئی فائدہ اٹھائے کہ خالی ہاتھ لوٹ گئے، مایوس ہو کر لوٹ گئے، ان کو کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا، وہ لوٹیں گے۔ وَيَنْقَلِبُ، وہ لوٹیں گے خالی ہاتھ مایوس ہو کر۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اب اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کو سزا دو یا ان کی توبہ قبول کرو۔ توبہ قبول کرنے کا اختیار آپ کو نہیں ہے، توبہ تو اللہ قبول کرتا ہے، اور اسی طریقے سے سزا بھی اللہ ہی دیتا ہے، تو اس میں آپ کا کوئی حصہ نہیں۔ مطلب وہ دو گروہ جو کمزوری دکھا رہے تھے بعد میں تیار ہو گئے، اب ان کو سزا دینا چاہیے کہ ان کو توبہ ان کے قبول کر لینا چاہیے، کیا کرنا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایسے موقع پر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، کیونکہ وہ ہیں ہی ظالم، انہوں نے گناہ کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے یہ معاملہ ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگ رہا تھا، حضور کو لگ رہا تھا یہ کیسا کر دیا مسلمانوں نے، آج اللہ نے پہلے سے وعدہ کیا ہے اور اتنا اچھا موقع ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے نا۔ لوگ دیکھیے جان دینا یہ آسان بات نہیں ہے، زندہ رہنے کے موسم بہت ہیں مگر جان دینے کی رت روز آتی نہیں۔ ارے وہ بھی موقع، اب کیا مقام ہے احد کے شہداء کا، آپ جا کے دیکھیے آنسو ٹپک پڑتے ہیں، حضرت حمزہ کی شہادت، اور وہاں جا کر جو لوگوں نے کتنا، اب مرنے کا تو سب کو ہی ہے نا بھائی، روز بستروں پہ مرنا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے لیے نازک موقع پہ اپنی جان کو دے، اس سے بڑا مرتبہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اور ایسے وقت آدمی کمزوری دکھائے، جبکہ یہ دیکھیے لوگ بتاتے ہیں جنگ احد نا ایک بہت غیر معمولی جنگ ہے، اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، مختلف تفاسیر میں آپ پڑھیے، یہاں سے مسلمانوں کی طاقت بہت بڑی بات، یہ کمزوریاں سامنے آ گئیں تو مشکل تو ہوئی اور زخم تو لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کو بھی نقصان ہوا، کڑی بھی گھس گئی، کئی صحابہ 70 صحابہ تقریباً اس میں بھی کام آئے، مگر شہید ہوئے، مگر جو ہے نا اس کے بعد مسلمانوں کی تربیت کا بہترین موقع ملا۔ دیکھیے قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کیا کیا کرنا چاہیے، تو اللہ نے ان کو بھی بتا دیا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کوئی پاور۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم، اللہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے معاف کر دے، اور وہ غفور و رحیم ہے، تو یہ اس کی مرضی ہے، اس کے آگے کیا چل سکتا ہے کسی کا۔ اب اس کے بعد فرمایا اب یہ جو کمزوری پیدا ہو گئی تو معلوم ہوا مال سے ہوتی ہے، کبھی کبھی مال کی محبت، مال کمانا بہت اچھی بات ہے، مال کمانے والے قیامت کے دن پیغمبروں کے جیسے اٹھائے جائیں گے، روشن ہوں گے اگر وہ صحیح ایمانداری کے ساتھ کام کریں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے مسلمانوں کے پاس زیادہ سے زیادہ طاقت رہے، ان کے پاس اچھے بنگلے رہیں، گاڑیاں رہیں، قوت رہے، تاکہ وہ دین کا کام کر سکیں، یہ سب رہے گا تو وہ اپنے دین کو بچا سکیں گے، دین کی خدمت کر سکیں گے، وہ کمزور رہیں گے تو کیسا کر سکیں گے؟ مگر مال کی اتنی محبت ہو گئی کہ نماز ہی نہیں پڑھ رہے، مال کی اتنی محبت ہو گئی کہ قرآن کو ایک بار بھی سمجھ کے نہیں پڑھے، پھر کیا کرنا، یہ مال لے کے کیا کریں گے؟ ہے نا، یہ مال دین کے کام میں، اللہ کے لیے کام میں نہیں آ رہا تو پھر اس پہ تو بربادی اور تباہی آ سکتی ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا تھا کہ بیعت سے مسلمان، پہلے تو یہودی دیتے تھے سب سے زیادہ بیعت پہ، مہاجن ہر آج بھی ہیں، لاتور میں بھی ہیں، اب اس کے بعد عیسائیوں نے شروع کیا، ان کا دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی شروع کر دیا، مسلمانوں نے دیکھا یہ سب سے اچھا ہے طریقہ، بیعت دے دو، بغیر کسی مصیبت کے جو پیسہ آپ کے پاس آ جاتا ہے بڑھ چڑھ کے، مگر جہاں کہیں بیعت آتا ہے اس کے کیا خرابیاں ہوتی ہیں، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بڑھتا اور چڑھتا بیاض نہ کھاؤ، چکرواڑ بیاض مت کھاؤ، دگنا اور چوگنا کر کے بیاض مت کھاؤ، سود مت کھاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جو بھی بیاض لیتا ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں اس کا پیسہ بڑھ رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کبھی بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی سود خور ہے نا، کبھی بھی دنیا کا سود خور آپ کو بڑا کامیاب نہیں دکھیں گا، بعد میں مصیبت آتی، اس کو جو دیتے ہیں نا پیسہ، ان کا پیسہ اتنا بدوا دیتے وہ پوچھو مت، اور جتنے مہاجن رہتے ان کے خلاف پبلک ہو جاتی اس ملک کی بھی، بعد میں جنگ ہو جاتی اور بعد میں ان کی جان عزت سب خطرے میں آ جاتی، اکثر ایسا ہوا ہے۔ تو ہر جگہ مہاجن ایسے رہتے، تھوڑا 10,000 روپے لیتے، اس کی جان
جو ہے نا دیکھ کر کے رکھ دیتے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ یہ بالکل مت کرو. اگر تم اللہ سے ڈرتے بھی یہ کام نہیں کرو گے, دل سے محبت پیسوں کی نکالو. پیسہ ہونا چاہیے لیکن استعمال کی. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, اور ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے, انکار کرنے والوں کے. تو سود لینے والے بھی وہیں جائیں گے. اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینا, اللہ کے کام آ جانا, اور سب کو فری میں کوئی چیز دے دینا, تعلیم دینا, تربیت کرنا, ہر ایک کے لیے چارجز نہیں لگانا, بلکہ اللہ کے دین میں کام کرنا. تو اب اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انکار کرنے والوں کے لیے تو اللہ نے دوزخ جہنم تیار کر رکھی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی, شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے. وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, اور دوڑو اللہ کی طرف اور اس کی مغفرت کی طرف. دوڑو, ساریو, دوڑنا, ایک دوسرے سے سبقت لے جانا, جو کمپٹیشن ہوتا ہے نا وہ ہے ساریو. وہ ساریو الی مغفرت من رب, اپنے رب کی مغفرت کی طرف. وہ جنت عرضها السماوات والارض, اور ایسی جنتوں کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمانوں کی جیسی ہے. جہاں تک تمہاری آسمان تک نظر پڑ رہی ہے, جو زمین پہ نظر پڑ رہی ہے, ایک ایک آدمی کو اتنی جنت ملنے والی ہے. وہ بھی اس لیے بتایا گیا کہ تمہاری آنکھیں اتنی ہی ہیں, معلوم نہیں اس کی وسعتیں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. تو یہاں کی دنیا کمانے کے لیے, تھوڑا گھر اور پراپرٹی کے لیے تم اتنی محنت کر رہے ہو, یہی تم لگاؤ کہ تم مرنے کے بعد یقینی کل بھی مر گئے تو پرسوں جنت, مطلب طے ہو جاتی, ملے گی قیامت کے بعد, خبر میں دروازہ کھل جائے گا, آپ کو معلوم ہوگا. تو اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہا ہے کچھ خبر بھی ہے تمہارے کو کہ تم اللہ کے لیے یہ سب کام کرو گے تو تمہارے لیے ایسی جنتیں ہیں جس کی وسعت زمین اور آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین, یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. جیسے جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے, یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ, یہ ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں, تنگی میں بھی خوشحالی میں بھی. خوشحال رہے جب بھی دیتے ہیں, اور تنگ ہے جب بھی کچھ نہ کچھ نکال کے دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ تنگی ہے تو کچھ ہی نہیں دے رہے, ایسا نہیں ہوتا ان کے پاس. وہ تنگی میں بھی ترجیح دیتے ہیں, اپنے بھائی پہ کو جو ہے نا سبقت دیتے ہیں, اس کی ضرورت پوری کر لیتے ہیں. سفر میں ہیں, کہیں مصیبت میں ہیں, کہیں مشکل میں ہیں, اب وہاں آ گیا اصل میں, تو اس میں سے اپنی روٹی بانٹ لیتے ہیں, اپنی چیز بانٹ لیتے ہیں, کچھ بھی کہیں بھی کام میں آ جاتے ہیں وہ. اور چاہے مصیبت میں رہو اور خوشحالی میں رہو, دونوں حالتوں میں اللہ کے لیے خرچ. والکاظمین الغیظ, اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں. اصل میں غصہ کیا ہے, شیطان کی طرف سے آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غصہ آیا, کھڑے ہیں تو بیٹھو, بیٹھے ہیں تو لیٹو, پانی. غصہ کیا کرتا ہے, ایسا شیطان اس کے ساتھ پورے جسم میں گھومنا شروع کرتا ہے خون کے ساتھ, اور آدمی ایسے بول دیتا ہے, ایسی باتیں کر دیتا ہے, وہاں سے جو جھگڑے شروع ہوتے ہیں وہ بہت دور تک چلے جاتے ہیں. تو اللہ نے یہی کنٹرول کرنے کے لیے کہا کہ نہیں, غصہ ہی مت آنے دو, غصے کو پی جاؤ. تو مومنوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ زیادہ غصہ نہیں کرتے, غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. انہوں نے ایسا کرے نا, کیوں کریں انہوں نے میرے ساتھ ایسا, اب تو میرے کو دیکھنے کا چاہیے. آپ کس کو دیکھتے, اے نے آپ کے ساتھ ایسا کرا, بی نے کرا, سی نے. اب پوری زندگی آپ کو یہ بدلہ لینے میں, ان کی غیبت کرنے میں, ان کی برائی. اب میں تو اس کو دیکھ کے رہوں گا, اب اس کی برائی تو میں 15 لوگوں کے پاس کروں گا. اب آپ نے 15 لوگوں کے پاس برائی کی, سب گناہ کس کے حصے میں آ گیا, آپ کے. دشمنی بڑھ گئی, فائدہ کیا ہو گیا. اللہ نے کہا منہ نہیں کھولنا چاہیے, ہے نا, معاف کر دینا چاہیے. کسی کی طرف سے بھی کوئی تکلیف ہو گئی, کہنا میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا, تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا غیر معمولی اجر دیتا ہے. آج جتنے بھی موٹیویشن کلاسز چل رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے معاف نہیں کیا, آپ کے دل میں کسی نہ کسی کے بارے میں دشمنی ہے. تو وہ کیسا ہے, آپ کی گاڑی کو پیچھے سے رسی نے باندھ دیا. وہ معاف نہیں کرنے والا کا کچھ بھی نہیں بگڑ رہا, مگر آپ کی گاڑی رکی ہوئی ہے. جب تک کہ وہ آپ نہیں کھلیں گے آپ کی گاڑی نہیں دوڑتی, آپ کا خاندان کامیاب نہیں ہوتا, آپ ذاتی طور پہ کامیاب نہیں ہوتے. تو پہلے معاف کرنا سیکھو. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تبارک تعالیٰ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں. احسان کہتے ہیں, نماز آپ نے پڑھی لیکن نفل نماز پڑھی, احسان کا معاملہ ہے. آپ کا زکوٰۃ تھی مگر اس کے بعد بھی خرچ کیا, احسان کا معاملہ ہے. کسی کا حق آپ پہ نکل رہا تھا 20 روپے کا, آپ نے 22 روپے دے دیے, احسان کا معاملہ ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم, اور جب یہ لوگوں کے ہاتھ سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے, بے شرمی کا کام ہو جاتا ہے, اور فحش کام ان سے ہو جاتا ہے, یا وہ اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں, کوئی گناہ کر لیتے ہیں, وہ ذکروا اللہ, فوراً ان کو خدا یاد آتا ہے. وہ بولتے ہیں ارے کیا ہوتا ہے, شیطان بہت بہکاتا ہے, اب موقع ہے کر لو گناہ, یہ کرو بہت اچھا دکھتا ہے,
اب میں بھی دیکھتا ہوں کچھ ڈرامے وغیرہ کہ بھئی اس سے بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، تو اس میں ہوتا یہی ہے کہ آدمی کیا سمجھتا ہے یہ مزہ ہے، بلکہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، بعد میں وہاں سے بلیک میلنگ شروع ہو جاتی. پرابلم یہاں بھی اب تو اب ویڈیو کے دور میں تو بہت ہو رہا ہے نا. اب یہ بتاتے ہیں کوئی ویڈیو کال لگا رہا ہے، اس کو بول رہے ہیں کپڑے اتارو، پھر اس کی فوٹو لے لیتے، پھر ویڈیو بنا دیتے، پھر گھماتے، پھر اس کو بولتے اتنے پیسے دینے تو تیرا ہم وہ کرتے. یہ سب ہے. حضرت عمر نے بولے اگر یہ جاہلیت کے چیزیں آپ کو نہیں معلوم ہوئی تو آپ تقویٰ بھی نہیں پیدا کر سکتے. ایسے کرتے لوگ، پہلے بہت اچھا دکھتے ہیں، محبت و بتاتے، بعد میں انہوں لگاتے کہ تم نے ریپ کر دیا ہمارے اوپر اور فلاں، اب وہ کیس، اب انہوں ڈرتے اپنی عزت سے، اب پھر آخری میں خودکشی، نہ تو پھر ختم. تو یہ سب ہوتا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں، جیسے چھوٹا موٹا بھی گناہ ان سے وہ بڑا گناہ نہیں، ابھی تو اس کے پہلا قدم رہتا ہے، دوسرا قدم رہتا ہے، ایک دم پہلا بڑا گناہ نہیں ہوتا. تو وہ کیا کرتے ہیں، اس پہ اللہ سے بہت معافی مانگ لیتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ بھی ہوا تو بھی اللہ سے جو ہے مغفرت مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ اللہ ہی معاف کرتا ہے. آپ نے کیا تھا، اللہ ایسا مٹا دیتا ہے جیسا وہ ڈیلیٹ ہو گیا. موبائل میں سے لوگ بولتے ہیں نا ڈیلیٹ کرو، اللہ ہی ڈیلیٹ کر دیتا ہے، سب کی دلوں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہے اس کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. وَلَمْ يُصَرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہو تو اس پہ اصرار نہیں کرتے. اب جھوٹ نہیں بولتے ہو، نہیں ایسا تھا، میں نے ایسا کرا. وہ بولتے ہو صاحب غلطی ہو گئی، اب نہیں کروں گا نا، ختم، سیدھا ہو گیا. اب پہلے تو غلطی ثابت کرو، پھر گناہ، اس میں کتنا ٹائم جا رہا ہے. تو وہ خود اصرار نہیں کرتے، گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے. کیا ہوتے پھر ایسا کرے تو، سب اتنے گناہ کر رہے ہیں، میں اتنا کرتے رہا تو کیا فرق پڑ رہا ہے اس کے اندر. تو ان کا اصرار گناہوں پہ نہیں ہوتا، اصرار نہیں کرتے. وہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، تو ان کے لیے ان مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے، اور ایسی جنتیں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا ہی بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا. عمل کرنے والوں کے پاس خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو تم سے پہلے بھی اللہ کی یہی سنت رہی ہے. اس نے ہمیشہ حق پرستوں کی مدد کی ہے، رسولوں کی مدد کی ہے، اور پہلے کے لوگوں کو معاف کیا ہے، ان کو کامیابی دی ہے. تو تم زمین میں ذرا چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. جن لوگوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی، جنہوں نے دنیا پرستی میں اپنی زندگی ڈالی، کفر اور شرک میں اپنی زندگی ڈالی. پوری تاریخ پڑھو، بھارت کی تاریخ پڑھو، دنیا کی تاریخ پڑھو. لوگوں کو دیکھو سود خوروں کا انجام کیا ہوا، بدکاروں کا انجام کیا ہوا. کبھی بدکار کامیاب دنیا میں ہوئے؟ نہیں صاحب کیا بدکاری کرتا تھا، وہ آج بھی اس کو مان رہے، ہار ڈال رہے. ایسا نہیں ہوتا کبھی. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روشن نشانیاں تمہارے پاس بھیجی ہیں، روشن باتیں وہ تمہارے پاس جو ہے لوگوں کے لیے بھیج رہا ہے، جس میں ان کے لیے رہنمائی ہے اور واعظ و نصیحت ہے متقیوں کے لیے. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے قرآن میں واعظ و نصیحت ہے، اور جن کو معلوم نہیں راستہ ان کے لیے راستہ ہے، رہنمائی ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم مایوس مت ہو جاؤ، تم پست ہمت مت ہو جاؤ، اور نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اگر واقعی تم ایمان والے ہو نا تو یہ گردشوں سے مت کرو. اب لوگوں کو یہ ہو گیا ارے اپن ہارے کیسا، مسلمان تو جلنا چاہیے، مسلمانوں کو تو کم مل رہا ہے، غیر مسلموں کو زیادہ مل رہا ہے. وہ کافروں جو ہے لوٹ کے دنیا کھا رہے، مسلمان جو ہے یہ پڑے بھی. تو یہ چپ بولتے کیا اللہ کی مدد آتی بول کے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو یہ خیال آتا ہے ایسا کہ صاحب یہ چپ بول رہے کیا لوگ، آتی ہے اللہ کی مدد چپ ہمت بڑھانے کے واسطے. واقعی بھی اللہ کی ہمت آتی کہ نہیں آتی؟ تو وہ پست ہمت ہونے لگتے، مایوس ہونے لگ جاتے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ پست ہمتی مت دکھاؤ اور غم بھی مت کرو. ایسا ہوا ان کو مار لگا، دیکھو وہ جنگ میں گئے تھے تو ہاتھ کٹ گیا، وہ جنگ میں گئے تھے، نہیں جنگ ہوتی تو حضور کے دنتان مبارک کیوں ٹوٹتے تھے، اور ان کا فلاں کیوں ہوتا تھا، ان کا بچہ شہید کیوں ہوتا تھا، یہ نہیں ہوتا تو اچھا تھا، کیوں ہمارے اوپر ہی ایسا ہوا، یہ کرونا آ کے کیا بلا آ گئی، اس نے ہمارے گھر کو اجاڑ دی، ایک رنج. اب بھائی جو ہو گیا اللہ میاں نے بولا وہ ہو گیا، اس کے پیچھے مت پڑو تم، اور نہ پستی مت رہو. دنیا میں تم ہی غالب ہو کر رہنے والے ہو اگر تم ایمان والے ہو. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر آج تم کو چوٹ لگی ہے، کچھ زخم پہنچے ہیں، تو اس سے پہلے ایسی چوٹ اور مصیبت تو کافروں کو بھی لگی بدر میں. اس کے باوجود وہ ہمت کر کے آ رہے،
اور تم ڈر جا رہے اب کوئی جنگ نہیں لڑنا اپن نے، خواہ جنگ لڑنے کے بعد ایسا ہوتا ہے. تو کافر نہیں ڈر رہے اور تم ڈر جا رہے مومن رہ کے، جبکہ وعدہ تمہارے ساتھ جنت کا، ان کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھایا کہ کیا ہے یہ، وَتِلْكَ أَيَّامٌ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو ہم دنوں کو گھماتے رہتے ہیں، کبھی ان کی جیت ہوتی، کبھی یہ پارٹی جیتتی، کبھی وہ پارٹی جیتتی. ایسا نہیں کہ ایک ہی پارٹی ہمیشہ رہیں گی. بھارت میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا الیکشن میں، اب تلواروں کی جنگ نہیں ہے، اب ووٹوں کی جنگ ہے. تو کبھی یہ پارٹی آتی ہے، ارے آگے 2 سیٹ زیادہ آ گئے تو ان کی حکومت بن گئی، کبھی ان کی حکومت بن گئی، ہو گیا وہ پہلے والا استعفیٰ دیتا ہے، انہوں نے چن لیتے. تو یہ کیا ہے، گردش ہوتے رہتی. تو اس میں ڈرنا نہیں چاہیے. کبھی کوئی ہار بھی گیا، الیکشن میں ہار گیا، باہر کا کہیں کچھ ہو گیا، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. ایک وقت کی ہار ہمیشہ کی ہار نہیں رہتی ہے، بلکہ یہ جو ہے گردش کرتے رہتی. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ جان لے کہ سچی ایمان والے تم میں سے کون ہیں، اور کچھ شہداء بھی چن لے. ورنہ شہادت کا مرتبہ کیسے ملے گا تم کو؟ جنگ ہی نہیں ہوگی تو شہادت نہیں ہوگی. اور شہادت کا مرتبہ تو سب سے بڑا ہے کہ تم نہیں چاہتے اللہ کے پاس شہید ہو کر جاؤ. کتنا بڑا مرتبہ. اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی بتایا گیا نا کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے پاس ہیں، وہ رزق پا رہے ہیں. تو تم میں سے اللہ تبارک تعالیٰ شہداء چننا چاہتا ہے، ان کا بڑا مرتبہ دینا چاہتا ہے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے. شہید ہو جانا، اللہ کے راہ میں شہید ہونا، اللہ کے راہ میں قید ہونا، کوئی بری بات ہے کیا؟ یہ تو اللہ اس کے درجوں کو بلند کرنے کے لیے. واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کی مدد نہیں کرتا. وقت ہوا ہے کیا؟ ہاں اچھا، تو یہاں پر جو ہے ہم ختم کرتے ہیں، وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ اس کے آگے کی 2 آیتیں رہ گئی ہیں، وہ اگلے درس قرآن میں ہم دیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اب جو ہم یاد کر رہے ہیں وہ مالک یوم الدین ہے. سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطانی مردود سے بچنے کے لیے. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. مالک یعنی بادشاہ، یوم یعنی دن، اور الدین یعنی بدلے کا دن، قیامت کا دن، جزا کا دن. یہ تینوں بھی ہیں، آسان بدلے کا دن ہے. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمدللہ.